بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی نیو ایپیسوڈ، جو کہ ہے ایپیسوڈ نمبر 4۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں کس کی طرف۔ 4 مہینے گزر چکے تھے اس کے بعد شامی نے اپنے باپ سے نہ تو بات کی نہ ہی اس کے کمرے میں گیا۔ اس کا باپ بھی بالکل صحت مند یاب ہو چکا تھا، اس کی دوسری شادی کی پلاننگ کر رہا تھا۔ ڈب کے مر جائے باللہ اندھی خبیث انسان۔ شامی نے خوب ہنگامہ مچائی۔ یہ سچ تھا کہ اپنے باپ سے کیا وہ وعدہ نبھا رہا تھا، لیکن دوسری شادی کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ شامی، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا آمنہ کو تم طلاق دو نہ دو لیکن دوسری شادی ضرور کرو گے، اب تم اپنا وعدہ نہیں پھر سکتے؟ ویسے حد ہی ہوگی، ابا جی دی قسم نہیں توڑ سک رہے تھے، جڑی اللہ رسول دے کو گواہ بنا کے نکاح کیا تھا اس کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ لاکھ لعنت شامی صاحب۔ نہیں پاپا، میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، میں نے صرف آمنہ سے محبت کی اور ایک بچے کا باپ ہوں، دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے شامیر، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم ایک بچے کے باپ ہو، میں سمجھ سکتا ہوں اس سے دور رہ کر تمہیں کیسا لگتا ہوگا۔ جو درد 12 سال سے میں سہ رہا ہوں وہی تم بھی سہ رہے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تمہارے بیٹے کو یہاں لے آ رہا ہوں تمہارے پاس، اور آمنہ کو طلاق دے دو۔ بابا نے اس کے سر پر ایک اور دھماکہ کرتے ہوئے اپنی پلاننگ بتائی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آمنہ سے اس کا سب کچھ چھین لیا، اب کیا آپ اس سے اس کی اولاد بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ میں ساری زندگی رہ لوں گا اپنے بیٹے کے بغیر، لیکن آمنہ کو اس سے الگ نہیں کروں گا۔ میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا بابا، معاف کیجیے گا، میں آپ کی طرح اتنا ظالم نہیں ہوں۔ شاہ کو کبھی بھی میں آپ کو آمنہ سے دور نہیں کرنے دوں گا۔ نہیں شامیر، وہ ہمارے خاندان کا خون ہے، ہمارے خاندان میں رہے گا، میں اسے ایسی کسی عورت کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا جس کے خاندان کا کوئی پتہ نہیں۔ خدا کے لیے بس کر دے بابا، آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، لیکن خبردار جو آپ نے شاہ کو آمنہ سے الگ کیا۔ شامیر نے جیسے باپ کی منت کی۔ دیکھو شامیر، وہ ہمارے خاندان کا خون ہے، ہمارا پوتا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا یہاں پہ۔ شاید اس کا باپ بھول چکا ہے، کسی پوتے کی پیدائش پر اس نے کہا تھا کہ وہ ایک کسی عورت کے وجود سے جنم لے رہا ہے جس کے خاندان کا کوئی پتہ نہیں، میں اپنا پوتا اپنی خاندانی بہو سے چاہیے۔ بابا میں آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن آپ شاہ کو آمنہ سے الگ نہیں کریں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کیا اس عورت کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اپنے شوہر کی صرف ایک ہمدردی میں گوا چکی ہے؟ آمنہ مجھے یہاں آنے کے لیے فورس نہ کرتی تو میں کبھی اسے اور اپنے بچے کو چھوڑ کر یہاں نہیں آتا۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا گیم کھیلا گیا، اور شامیر اپنے باپ کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں بتا سکا۔ شامیر، ہم اگلے ہفتے تمہارا نکاح کریں زینت کے ساتھ، جب تک تم اجازت نہیں دو گے ہم اپنے پوتے کو لے کر یہاں نہیں آئیں گے۔ نہ جانے بابا کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کیونکہ یہ شخص کبھی بھی اپنے پوتے کو خود سے الگ نہیں کرنے والا تھا۔ وہی پوتا جسے کل تک وہ اپنا خون آنے کے لیے انکاری تھا، آج سے وہی پوتا عزیز جان ہو گیا تھا۔ جو ڈب کے مر جا، تیرے بغیر میں تو بندہ کٹیاں دے کے پود گئے۔ نہ جانے شاہ رات کب گھر واپس آیا، بان تو روتے روتے سو گئی۔ رات میں تقریباً 12:30 بجے بجلی کڑکنے سے اس کی آنکھ کھلی، اسے بجلی اور بارش سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہ بیڈ پر نہیں تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ سوچ کر ابان کو اور بھی ڈر لگنے لگا، اپنی بے بسی پر اسے رونا آنے لگا۔ جب دھیان بالکنی میں گیا جہاں کوئی کھڑا تھا، دھیان سے دیکھا شرٹ کے بغیر کھڑا بارش انجوائے کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے ابان کسی پتے کی طرح تھر تھرا رہی تھی، اسے اس موسم سے ڈر لگتا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور بالکنی میں آئی، بنا آواز کے اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، لیکن اسے مخاطب کے بغیر ہی پلٹنے لگی۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ شاہ نے بنا پلٹے سے کہا۔ اس نے تو بالکل آواز نہیں کی، تو شاہ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کھڑی ہے؟ وہ سوچنے لگی، پھر ارادے کی باتیں یاد آئی۔ شاہ بھائی تمہارے پل پل کی خبر رکھتے ہیں، یہ کوئی جن بھوت تو نہیں جنہیں سب کچھ ایسے پتہ چل جاتا ہے؟ ابان نے دل میں سوچا۔ میں یہاں نہیں ہوں، ابان جلدی سے بولی، پلٹ کر جانے لگی جب شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ کیا تمہارا بھوت کھڑا ہے؟ شاہ نے محبت سے اس کے بکھرے بال سلجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھوت تو نہیں ہے، میں ہوں ابان، میں ہوں۔ ابان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہ پھر کچھ سوچ کر بولی، ایسے بارش میں نہیں بھیگنا چاہیے، بارش میں چڑیلیں زمین پر اترتی ہیں۔ ابان نے اسے ڈرانا چاہا، جس پر شاہ مسکرا دیا۔ غلط، بارش میں پریاں ملتی ہیں، چڑیلیں نہیں۔ پریاں؟ ابان کچھ کنفیوز ہوئی۔ ہاں، اسی بارش میں ایک دن میری زندگی میں ایک پری آئی تھی، شاہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی انتہائی قربت پر ابان کی بارش میں بھی پسینے چھوٹ چکے تھے۔ جس دن میں پہلی بار یہاں آیا تھا اسی دن ایسی بارش ہو رہی تھی، اور میں نے اپنی گاڑی کے باہر وائٹ ڈریس میں ایک پری دیکھی اور مجھے اس پری سے محبت ہو گئی۔ محبت؟ ابان نے پوچھا۔ ہاں محبت۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس پری کو غلط جگہ پر بھیج دیا گیا، تو میں اسے اٹھا کر اس کی صحیح جگہ لے آیا، لیکن وہ پری میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ واپس اسے غلط جگہ جانا چاہتی، لیکن میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا اور اسے اپنے اندر چھپانے لگا۔ میں نے ٹھیک کیا نا ابان؟ اسے اپنے سینے سے میں کھینچے وہ اسی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی انتہائی قربت پر ابان کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ اس کی بات تک نہیں سن رہی تھی۔ بتاؤ نا ابان، میں نے اسے صحیح جگہ پہنچا کر ٹھیک کیا نا؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے پوچھنے لگا۔ ہاں بالکل ٹھیک کیا، ابان نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ مسکرا اور اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا اسے احساس دلانے لگا کہ پری صرف اس کی ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اکھڑتی سانسوں سے بڑی مشکل سے لفظ ادا کیے۔ شاہ مسکرایا۔ تم تو سارا دن سوتی رہی ہو آج، اتنا سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، شاہ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے سونا، میری طبیعت خراب ہے نا شاہ،
شاہ سے زیادہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. اچھا لیکن مجھے تو تم بالکل ٹھیک لگ رہی ہو. شاہ نے اس کے معصوم بہانے پر مسکرانے لگا. نہیں میں بیمار ہوں. دیکھے نا، اس نے شاہ کا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتے ہوئے کہا جو بالکل ٹھنڈی تھی. تم ٹھیک نہیں ہو جانشہ، تم بالکل ٹھیک ہو. لیکن تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کراچی جانے سے پہلے تم اپنی ساری نیندیں پوری کر لو. اور اس کے بعد اتنے دنوں سے میری نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اس کا حساب چکانا ہوگا. شاہ نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا. ابان اپنی ساری جان لگا کے اسے دھکا دے کر اس سے دور ہوئی. لیکن شاہ کو یہ بات ناگوار گزری اور اگلے لمحے اسے پکڑ کر دیوار سے لگا اور دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کے راستے بند کر دیے. یاد رکھنا ابان، یہ تمہاری آخری غلطی تھی. اس کے بعد میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. مجھ سے دور نہیں جا سکتی تم، اس لیے کوشش کرنا بھی بند کر دو. صرف میری ہو تم. محبت کرتا ہوں میں تم سے. تمہیں نظر نہیں آتا؟ شاہ غصے سے اس پر تھا. جھوٹ. اس کے غصے سے ڈر کر ابان پر مشکل بولی. ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ پری سے محبت کرتے ہیں. اب کہہ رہے کہ مجھ سے کرتے ہیں. اس کی بات سن کر شاہ کا سارا غصہ پل میں غائب اور کہکا لگا کے ہنسی. تم میری پری سے جیلس ہو رہی ہو؟ شاہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا. میں کیوں جیلس ہوں گی؟ ابان دھیرے سے منمنائی. تم کیوں جیلس ہوگی؟ تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی، نہ ہی میرے پاس رہنا چاہتی ہو. شاہ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی. کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے، اس کے جذبات کو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی. ہاں حال ہے محبت کردا جیڑا انہوں پیٹ کے ناس کیتا پیا ہودا. حالے جے نفرت کردا ہوندا تو پھر تینوں صفا سی تو مٹا دینا سی. اور اگر سمجھ بھی جائے تو کون سا اس سے محبت کرنی تھی؟ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا. اس کو ایک انچاہا ہم سفر ملا تھا. اسے اس کے گھر والوں سے الگ کیا گیا تھا. کیا تم مجھ سے کبھی محبت نہیں کرو گی؟ اپنی سوچ کو جھٹلا کر شاہ نے اس سے سوال پوچھا. مجھے نیند آ رہی ہے. ابان پھر سے بولی. شاہ کو اپنا سوال اگنور کیے جانے پر غصہ. جاؤ آرام کرو جا کر. شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. ابان چپ چاپ بنا پیچھے مڑے بیڈ پر آئی اور سر سے پاؤں تک بلینکٹ لے شاہ کی نظروں سے چپ گئی. تم مجھ سے محبت کرو گی ابان؟ میں زبردستی کرواؤں گا تمہیں. مجھ سے محبت کرنی ہوگی. میں تمہیں مجبور کر دوں گا. صرف میری ہو تم. میں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا. مجھے تمہاری محبت چاہیے ابان. میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، ایک نارمل لائف. میں جانتا ہوں تم لیلا کو بھول جاؤ گی. میں لیلا کو تمہارے ذہن سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا. صرف شاہ ہوگا تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں. لو یو سو مچ. میں تمہیں دنیا سے چھپا لوں گا پرنسس. میں تمہیں لیلا سے اتنا دور لے جاؤں گا کہ وہ تمہارا سایہ بھی نہ دیکھ پائے. مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا کہ میں لالوں کو ابان کی زندگی سے نکال دوں. شاہ ساری رات بالکنی میں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے ابان لیلا کو بھول کر صرف اسے جانے لگے. اور ابا بن جا. انہوں بڑی بلدی ہے تھوڑے بچ لیلا. حد ہو گئی. ابا جی نے بھول کے تے تیرے ول لگ جائے نا. یہی حل ہے ایک. رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے. رادیہ گہری نیند میں سوئی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا. فون کی آواز سے رادیہ کی آنکھ کھل گئی. پریشان ہوگی کس وقت اسے کس کا فون آ سکتا ہے. ویسے بھی حمزہ اور شاہ بھائی کے علاوہ اس کا نمبر کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس وقت اسے کون کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی رانگ نمبر ہو. حمزہ کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا. ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ کیسی ہو رمشا؟ انتہائی خوبصورت لیکن شاطرانہ آواز اس کے کان میں گونجی. رادیہ کے ہاتھ پیر کام پہ. اس نے ڈر کر فون بند کر کے دور پھینکا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کے پاس میرا نمبر کیسے ہے؟ ان لوگوں نے میرا نمبر حاصل کر لیا. اس کا مطلب وہ لوگ جلدی مجھ تک پہنچ جائیں گے. رادیہ کا سارا جسم کانپنے لگا. یا اللہ میں کیا کروں؟ مجھ پر رحم فرما. مجھے اس عذاب سے بچا لے. اب نیند رادیہ کی آنکھوں سے بہت دور تھی. اسے آج بھی یاد تھا اس کا بچپن. وہ 7 سال کی تھی جب ایک دن اس کا باپ کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی. اس کا سوتیلا باپ جواری اور شرابی تھا. اب ان کی شادی کو مشکل سے چند سال ہی گزرے تھے جب اس کے سوتیلے باپ نے اپنی حقیقت دکھاتے ہوئے اس کی ماں کو پیسے کے لیے بیچ دیا، جس کے بعد اس کی ماں نے خودکشی کر لی. اس کے سوتیلے باپ نے اس کی ماں کو بد کردار قرار دے دیا. سوتیلے باپ نے اسے پال پوس کر بڑا کیا اور جس دن وہ 18 سال کی اسے کوٹھے پر بیچا ہے. لیکن رادیہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی. اسے اپنے سوتیلے باپ سے نفرت تھی. وہ جو صرف کہنے کو باپ تھا، اسے 10 لاکھ کی رقم میں بیچ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا. جس کوٹھے پر اسے بیچا کہ وہاں عورتوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرائی جاتی تھی. وہاں کوئی بھی آدمی ان میں سے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا. آگے اس کی مرضی وہ جسے عزت کی زندگی دے یا پھر گھر کی نوکرانی کیوں نہ بنا کے رکھے. لیکن جو لڑکی گندر کھٹیا کام نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی تھی. لیکن جو شخص اس کے ساتھ نکاح کر کے لے کے جاتا ہے، اس سے اپنی مرضی کی رقم لی جاتی. اور جب لڑکی سے دل بھر جائے تو اسے واپس اسے کوٹھے پر چھوڑا جاتا. کیسے عجیب لوگ تھے جو نکاح جیسے بندھن کا مذاق بناتے تھے. ایسی لڑکی جو اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی، انہیں نکاح کا لالچ دے کر یہاں سے لے جایا جاتا اور چند ایک مہینے گزارنے کے بعد پھر اسی جگہ لا کر پھینک دیا جاتا. اور تب ان لڑکیوں کی عزت کی زندگی گزارنے اور نکاح کا بھوت سر سے اتر جاتا. سفیان ملک بھی انہی میں سے ایک تھا جو رادیہ سے نکاح کا امیدوار تھا. لیکن رادیہ اپنی عزت نفس کو اس طرح سے رونتے ہوئے نہیں دیکھ پائی اور نکاح سے ایک رات پہلے اس دوگلے نکاح سے بھاگ گئی. وہ اس پاک بندھن کا مذاق نہیں بنا سکتی تھی. کیسا معاشرہ ہے ہمارا جہاں ہر چیز کا مذاق بنا دیا گیا ہے. نو ڈاؤٹ نکاح اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس رشتے کو بھی صرف نفس کی تسکین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہاں سے بھاگ کر
राधिया रेलवे स्टेशन की एक ट्रेन में छुपी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इन लोगों ने इसे हर जगह ढूंढा लेकिन इस ट्रेन में न ढूंढ पाए और इस तरह से राधिया कराची आ पहुंची। ना रहने की कोई जगह थी, ना ही खाने का कुछ। राधिया के पास कोई रकम मौजूद ना थी सिवाय अपने कानों में पड़ी अपनी माँ की बालियों के अलावा, जिसे इसने कोड़ियों के नाम बेचा। इसका इरादा किसी तरीके से पाकिस्तान से निकलने का था। वो कैसे भी यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए भी इसके पास रकम होना ज़रूरी थी। इसलिए इसने जॉब करने का फैसला किया। एक जवान जहाँ लड़की जो अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी थी, जाने कितनी रातें कराची की सड़कों पर गुजार रही थी। वो बचपन से अपने इर्द गिर्द अच्छी गंदी नज़रें देख रही थी। इसे हर नज़र की पहचान थी। वो जानती थी कि इसके पास कुछ नहीं है, ना ही तजर्बा, ना ही अच्छी डिग्री। इसे कोई भी अच्छी जगह नौकरी चाहिए भी नहीं थी। इसे तो सिर्फ किस तरह पाकिस्तान से निकलना था। वो हर रोज़ जॉब ढूंढती, लेकिन शायद इस तरह की लड़कियों को कोई नौकरी भी नहीं देता। इसने कोई बड़ी नौकरी ढूंढने की कोशिश न की। इसे तो कोई छोटी सी नौकरी चाहिए थी। शायद इसके नसीब में वो भी ना थी। इसके पास जितनी रकम थी सब खत्म हो चुकी थी। इसे कराची आए हुए 13वां दिन था। आज फिर वो जॉब ढूंढने जा रही थी जब सड़क पर इससे एक आदमी टकराया। इसके हाथ में कोई भारी सी चीज़ थी जो इसके बाजू पर बहुत ज़ोर से लगी। सॉरी, वो आदमी माजरत करके आगे बढ़ गया, लेकिन इसके हाथ में रिवॉल्वर राधिया देख चुकी थी। एक खौफ की लहर इसके अंदर उठी जबकि वो आदमी आगे बढ़ चुका था। वो आगे बढ़ रही थी जब इसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी रिवॉल्वर से किसी आदमी को सबकी नज़रों से बचाकर निशाना बना रहा था। इसका मतलब था वो आदमी कोई कातिल है और यहाँ किसी को मारना चाहता है। खौफ के मारे राधिया के हाथ पर कांपने लगे। इसकी नज़र सामने गाड़ी में बैठे शख्स पर पड़ी जिसको वो शख्स मारना चाहता था। गाड़ी में एक मकरूर सा शहज़ादा बड़ी शान से बैठा अपने फ़ोन पर मसरूफ़ ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार कर रहा था। या अल्लाह खैर, राधिया के अंदर इंसानियत से आगे इसने अपना खौफ एक तरफ रखा और ट्रैफिक की गाड़ियों से निकलते हुए इस गाड़ी की तरफ भागी। वो तेरी से इस गाड़ी की तरफ भागी। सुने भाई, वो आदमी आपको मारना। वो जैसे गाड़ी शाह की गाड़ी के पास पहुंचे, गोली ने इसके बाद उछलनी कर दिया। शाह तेरी से गाड़ी से बाहर निकला और इसे थाम लिया। तभी ट्रैफिक खुल गया और गाड़ियों का रेला चल पड़ा। शाह ने हर तरफ ध्यान दिया लेकिन गोली कहाँ से आई थी वो समझ नहीं पाया। अचानक लड़की के बेहोश होने पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी जिनकी परवाह किए बगैर शाह ने से गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गया। चलो, इतनी इंसानियत है बाकी है। इसके पारों से गोली निकाल दी गई। राधे को तकरीबन 8 घंटे के बाद होश आया। जब शाह इससे मिलने के लिए इसके कमरे में आया तो उसने फ़ौरन नकाब करने लगी कि इसे कोई पहचान न सके। अपनी माँ की बेची हुई बालियों से सबसे पहले अपने लिए नकाब खरीदा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? शाह ने पूछा। ठीक हूँ, राधे ने बस इतना ही जवाब दिया। थैंक्स, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें कैसे पता चला कोई मुझे मारना चाहता है? शाह ने इसके पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, बस वो मुझसे टकराया था तो मैंने इसके हाथ में रिवॉल्वर देखा और फिर वो आपको मारना चाहता था। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तुम्हें पता ही गोली बाजू की वजह तुम्हारे सीने पर भी लग सकती थी, तुम मर सकती थी। हर इंसान को अपनी जान अजीज़ होती है, दूसरों के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। शाह ने जाने क्या समझाना चाह रहा था। नहीं भाई, मेरी जान किसी काम की नहीं। काश खुदकुशी हराम ना होती, इस वक्त तक मैं मर चुकी होती। राधे के चेहरे पर नकाब होने की वजह से इसके चेहरे के तासुरात में जान पाया, लेकिन इसके लफ्ज़ों से लग रहा था अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग है। अगर तुम पहले खुदकुशी कर चुकी होती तो आज मैं भी मर जाता। शाह ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, शायद अल्लाह ने इसलिए मुझे ज़िंदा रखा है। तुम मुझे अपने घर वालों के बारे में बताओ ताकि मैं इन्हें यहाँ पर बुला सकूँ। मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है। कराची नौकरी ढूंढने आई थी, वो भी नहीं मिली। और राधिया ने अफसोस से कहा। लेकिन आगे पीछे कोई तो जानता होगा तुम्हें? शाह ने पूछा। मुझ जैसी लड़कियों को कोई नहीं जानता। इसके अंदाज में तंजिया मुस्कुराहट इसने महसूस की। तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। नाम क्या तुम्हारा? शाह ने पूछा। वो यहाँ अपनी पहचान ख़त्म करने आई थी। सामने खड़ा शख्स इससे इसका नाम पूछा था। इसने करीब खड़ी नर्स को देखा तो शायद शाह ने स्पेशली इसी के लिए रखी थी। इसका ध्यान नर्स के बैच पर गया जिस पर अराधिया ईमान लिखा था। अराधिया। नर्स ने चौंक कर इसकी तरफ देखा लेकिन अराधिया इग्नोर करके। अपना ख्याल रखना, नौकरी। आखिर तुमने शाह को भाई बोला भी है, भाई अपनी बहन के लिए कुछ तो करेगा ही। शाह ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। चला गया और जाते जाते इसे बहन होने का मान बख्श गया। इत्तेफाक देखिए, मेरा नाम भी राधे और आपका भी। नर्स मुस्कुराते हुए इसके पास बैठी। अब आप निकाब हटा सकती है, अब यहाँ कोई मर्द नहीं आएगा। नर्स को लग रहा था शायद वो मर्दों से पर्दा करिए, इसलिए बोली, क्योंकि सामने बैठी लड़की नहीं जान सकती थी कि वो तो अपने आप से चुप रही है। इसके बाद शाह रोज़ ही दिन में टाइम निकाल कर इससे मिलने आता। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैंने तुम्हारी नौकरी का इंतज़ाम कर दिया। शाह ने से आकर खुशखबरी सुनाई। वैसे कहाँ तक पढ़ी हुई है तुम? शाह ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैट्रिक। बड़ी मुश्किल से राधे की ज़ुबान से लफ्ज़ निकला। जस्ट मैट्रिक? इतनी छोटी बच्ची तो नहीं लगती तुम। आगे क्यों नहीं पढ़ी, ना लायक हो क्या? शाह ने शरारत से कहा। नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया। राधिया ने कहा तो शाह को अफसोस हुआ। न जाने क्यों लोग बच्चों को आगे नहीं पढ़ने देते, जबकि यही बच्चियाँ हमारा मुस्तकबिल है। पढ़ी लिखी औरत ये अपना घर संवार सकती है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत को मर्द हमेशा अपना मुकाबला समझता है। शाह ने अफसोस से कहा। खैर कोई बात नहीं, तुम प्राइवेट आगे पढ़ोगी। शाह ने से हुक्म दिया। तुम मेरी कंपनी में जॉब करी, तुम्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या आपके पार्टनर मुझे जॉब करने देंगे? मेरा मतलब है, आपने कहा था कि आप 2 पार्टनर हैं, तो क्या आपने इनकी बात की है इस जॉब की? मैं आपके लिए कोई मसला तो नहीं बनना चाहती। इसे कोई इतराज़ नहीं होगा। वैसे तो सारे एम्प्लॉयज़ को हैंडल करता है, लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, तुम शाह की बहन हो। इसने एक बार भी शाह को अपना चेहरा न दिखाया था और ना ही शाह ने ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार किया था। ऑफिस में भी इसके निकाब के हवाले से बात की थी कि वो सारे काम निकाब में करेगी। इसी जॉब करते तीसरा दिन था जब इसकी मुलाकात हमजा से हुई। इसे ज़्यादा मुश्किल काम न दिया गया, जबकि तनख्वाह इसके काम से कई गुना ज़्यादा थी और इसी बात पर हमजा को एतराज़ था। आज हमजा साहब होती तनख्वाह मत एतराज़ करे, कल हमजा साहब ने अपनी तनख्वाह मिली आगे हर चीज़ रखने में।
ہم جانے سے اپنے آفس میں ٹیسٹ کے حمزہ نے اسے اپنے آفس میں ٹیسٹ کے لیے بلایا تھا. وہ اس جاب کے لائق بھی ہے یا نہیں, لیکن اسے دیکھتے ہوئے اس کا اسیر ہو گیا. وہ لڑکی نقاب میں دھیمی آواز میں بات کرتی, اس میں کانفیڈنس نہ ہونے کے برابر تھا. حمزہ اپنے لیے جیسی لڑکی سوچی تھی, پردہ دار پرہیزگار پاک دامن شرمیلی سی لڑکی تھی. حمزہ نے اسے کوئی بھی سوال کے بغیر بھیج دیا. کیا مطلب؟ آگے پیچھے کوئی تو ہوگا نا سربراہ جس سے رشتے کے بارے میں بات کی جا سکے. حمزہ نے شاہ کے سر پر گھما کر کے. تو کس کا رشتہ لے کر جا رہا ہے؟ اس کے لیے شاہ نے پوچھا. اپنا. جواب بالکل مختصر تھا, لیکن اس کا جواب سن کر نہ جانے کی شاہ کو خوشی ہوئی. اسے اچھی امید دلا کے اس نے خود ہی رادیہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچا. اچھا جی. وہ آج کل آفس کی طرف سے دیے کے فلیٹ میں رہتی تھی. یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. آج شام شاہ اس کے گھر آیا. رادیہ, میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم صرف بھائی کہتی ہو یا مانتی بھی ہو؟ شاہ نے بنا تمہید بات کرنا شروع کی. آپ کیسی باتیں کریں شاہ بھائی, آپ میرے بھائی ہیں. میں دل و جان سے اس بات کو قبول کرتی ہوں. رادیہ کے لیے شاہ کے احسان بھلانا آسان نہیں تھا. دیکھو رادیہ, تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں, اور بھائی ہونے کے حق سے میں نے تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. شاہ نے زندگی میں ایک دوست کے علاوہ کوئی رشتہ نہ دیکھا تھا, لیکن بہن کا رشتہ ملتے اسے حق جتانا آ گیا تھا. کیسا فیصلہ؟ رادیہ نے گھبرا کر پوچھا. آج پہلی بار شاہ نے اسے بے نقاب دیکھا تھا, لیکن اس میں عبادت رادیہ کو محسوس نہ ہونے دی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ رادیہ اس کے سامنے گھبرائے. میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی بہن کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہوں. رادیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. شادی؟ لفظ لڑکھڑا کے اس کی زبان سے نکلا. تم میرا اکلوتا رشتہ ہو. تمہاری طرح میرا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں, سوائے ایک دوست کے. کہ تم میرے دوست سے شادی کر کے اسے میرا بہنوئی بنا کر تم میری بھابھی بنو گی؟ دیکھو تم انکار نہیں کر سکتی. شاہ نے پہلے پوچھا, پھر حکم دیا. حمزہ, بہت اچھا, میں یہ بات جانتا ہوں. تمہارے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں, اس لیے میں تمہاری طرف سے ہاں کر کے آیا ہوں. شاہ کا حق جتانے کا انداز بھی نرالا تھا. اپنی حقیقت بتائے بغیر وہ حمزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. حمزہ کو ایک پردے دار پرہیزگار پاک دامن لڑکی چاہیے تھی, جو رادیہ ہرگز نہیں تھی. وہ تو رادیہ بھی نہیں تھی. کوٹھے پہ بھاگی ہوئی لڑکی, کوٹھے سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کیا عزت تھی اس کی دنیا کی نظروں میں؟ وہی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب شاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اگر تم انکار کرنا چاہتی ہو تو منع نہیں کروں گا, لیکن اگر تم ہاں کری تو کل نکاح کرانا چاہتا ہوں. شاہ سے ملے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا, لیکن اس کا حق جتانے کا انداز ایسا تھا جیسے برسوں سے جانتی ہوں اسے. میں شادی کے لیے تیار ہوں. جہاں میرا بھائی کہے گا, جب میرا بھائی کہے گا, میں شادی کر لوں گی. رادیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا, جس پر شاہ کھل کر مسکرایا. ٹھیک ہے, میں خبر اس کمینے کو سنا کے آتا ہوں, پھر ہم دونوں شاپنگ پر چلیں گے. تمہارے لیے دلہن کا لباس خریدنا, پھر نکاح کا انتظام کرنا. کتنے کام ہے مجھے زندگی میں, پہلی بار میں کسی کی شادی کا انتظام کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی شادی میں کوئی بھی کمی ہو. شاہ نے مسکرا کر کہا. شاہ بھائی, کیا نکاح سادگی سے نہیں ہو سکتا؟ رادیہ نے گھبرا کر پوچھا. ہو سکتا ہے, لیکن حمزہ بزنس مین ہے, لوگ اسے جانتے, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, میں سنبھال لوں گا. ویسے بھی حمزہ پردے کے معاملے میں تھوڑا سخت ہے, وہ اپنی بیوی کو کسی کے سامنے نہیں آنے دے گا. شاہ نے اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا. اچھا جی. میں تو حمزہ بغیر تصور کر لے سی پردے کے معاملے میں ایڈا سخت تھا, آفس سے بھی چڑی فوٹو لا کے بیٹھا ہوا. جبکہ رادیہ نے اپنی حقیقت کبھی بھی کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا. اس نے بچپن سے محرومیاں دیکھی تھی, خوشی کیا وہ جانتی تک نہیں تھی, لیکن اب اس نے خوش رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا. آخر اس کا بھی خوشیوں پر کوئی حق تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد ایک ہاؤس وائف کی طرح رہے گی, آگے پیچھے کہیں نہیں جائے گی, تو کوئی اسے پہچان بھی نہیں پائے گا. پھر کبھی نہ کبھی حمزہ کو اپنی حقیقت بتا دے گی, لیکن اس کے لیے اس کو حمزہ کو اعتبار میں لینا تھا. وہ حمزہ کو دھوکہ دے رہی تھی, اپنی حقیقت بتائے بغیر اسے شادی کر رہی تھی. وہ ایک عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی. اسے یقین تھا کہ اس وقت گزرتے کوٹھے کے سبھی لوگ اسے بھول جائیں گے. آخر وہاں دن میں ہزاروں لڑکیاں آتی ہیں, نگاہ بیگم کیسے کسی یاد رکھیں گی؟ لیکن اس کی غلط فہمی تھی, کیونکہ آج بھی نگاہ بیگم نے اسے یاد رکھا تھا. وہ آج بھی اس کی تلاش میں تھی, اور اب اس کے بہت قریب بھی. اپنے وعدے کے مطابق شاہ نے بالکل سادگی سے نکاح کروا. رادیہ بہت پریشان تھی, حمزہ کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ کو دھوکہ دے رہی, اس سے سچائی چھپا کر. ایک ایسا شخص جو بنا اسے دیکھے اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھا. اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس کا ماضی کیسا تھا, اس کی پچھلی زندگی میں اس کے ساتھ کون کون تھا. وہ تو اسی سے نکاح کے بندھن میں باندھ کر تحفظ فراہم کر رہا تھا. شاہ نے کہا تھا کہ حمزہ اس سے محبت کرتا ہے, تو کیا بنا دیکھے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ شاہ نے اسے بتایا کہ حمزہ کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو پردے دار ہو, پرہیزگار ہو, پاک دامن ہو. اور یہی وجہ تھی کہ حمزہ سے شادی کر رہا تھا. تو کیا تھی وہ پاک دامن؟ ایک طوائف کے کوٹے سے بھاگی ہوئی لڑکی. وہ تو پردہ اس لیے کرتی تھی کوئی اسے پہچان نہ سکے. کیا وہ پاک دامن ہو سکتی ہے؟ کتنے ہجوم کے سامنے نمائش کر کے اس کی بولی لگائی گئی تھی, تو کیا وہ پاک دامن تھی؟ کیا تھی وہ؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. اس نے اپنے سوتیلے باپ کے منہ سے صرف گالیاں سنی تھی. اس کا باپ اسے کل منہی کہہ کر پکارتا تھا. اس نے کبھی اپنے باپ کے منہ سے اپنا نام نہیں سنا. اسے تو خود بھی یاد نہ تھا کہ اس کا نام ہے کیا, آخر کیا. اسکول میں ٹیچر سے سہیلیاں سے رمشا کے نام سے بلاتی تھی. اس کی ماں نے اسے یہ نام دیا تھا. اس کے بعد 3 سال سے اس نام سے کسی نے نہ پکارا تھا, کیونکہ 3 سال وہ گھر سے باہر نہ نکلی تھی. محلے والوں کے رحم و کرم پر اس نے میٹرک پاس کیا, اور اس کے بعد اس کے باپ نے اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا. وہ 8 دن گھر واپس نہ آتا. اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ پیچھے اس کی بیٹی بھوکی پیاسی تڑپتی ہے, اکیلے میں ڈرتی ہے. اور ایک دن اسے بہلا کے اپنے ساتھ لیا اور کوٹھے پر بیچ کر یہ کہہ دیا کہ تم کون سا میری سگی بیٹی ہے جو اس کی میں پرواہ کروں. ہاں وہ اس کی سگی بیٹی نہیں تھی, لیکن بیٹی تو تھی, جس کے باپ نے اسے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. اس کا نکاح پڑھوایا کیا تھا. نکاح کا ہر بول کے ساتھ اسے اپنا آپ جھوٹ لگ رہا تھا. نکاح نامے پر اس نے اپنے اصلی باپ کا نام لکھا ہے, ورثہ میں شاہ کا نام لکھا.
شاہ نے بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا نکاح حمزہ سے پڑھایا گیا۔ حمزہ کو اس نے کبھی غور سے نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اسے حمزہ نے۔ رخصت ہونے کے بعد وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور آج ہی وہ حمزہ کو سب کچھ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے بعد حمزہ کی مرضی وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن حمزہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے آج کی حمزہ کو سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کیا۔ حمزہ گھونگھٹ میں سے اپنے گھر لے آیا تھا۔ ویسے تو شاہ اور حمزہ ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن شادی کے بعد شاہ نے حمزہ سے کہا کہ وہ الگ فلیٹ میں رہے، اور اس کا انتظام بھی شاہ نے خود کیا تھا۔ وہ ان دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتا تھا۔ شاہ نے تو اس کے لیے بہت بڑا فلیٹ خریدا تھا، لیکن حمزہ کو بڑے گھر پسند تھے، نہ ہی زیادہ نمائش۔ اس کو ریجیکٹ کر کے اس نے ایک چھوٹا سا فلیٹ پسند کیا تھا اور اب رادیو کو لے کر سیدھا وہیں آیا تھا۔ اس نے فلیٹ کے باہر گاڑی روکی، سارے راستے رادیو سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی رادیو نے گھونگھٹ ہٹایا۔ ویسے سچ کہوں تو میں تمہارا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہوں کیا بتاؤں، لیکن میں رسم و رواج کو ماننے والا بندہ ہوں، اس لیے یہ کام بھی رسم و رواج کے ساتھ ہی کروں گا۔ میرا مطلب بیڈ روم میں جا کے ہٹاؤں گا۔ اس نے گاڑی سے نکل کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے میں اس کی ہیلپ کرنے لگا۔ بھاری لہنگے اور جویلری کی وجہ سے وہ کافی الجھی ہوئی تھی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ بیڈ روم کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، گلاب کے پھولوں کی مہک کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ واؤ، ماننا پڑے گا تجھے شاہ، خود تو لڑکیوں سے دور بھاگتا ہے، لیکن یہ تیاری اف تجھے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ حمزہ زیر بڑبڑاتا کمرے میں داخل ہوا، جبکہ ساری تیاری دیکھ کر رادیو دروازے پر ہی رکی۔ گھونگھٹ میں سے زیادہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن فرش پہ بنے پھولوں کا راستہ جو سیدھا بیڈ کی طرف جا رہا تھا اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ بیاہ کرا کے تو ملاد سونا نستی نہیں ہے۔ حمزہ نے جب نوٹ کیا تو اس کے ساتھ نہیں آ رہی تو خود اس کی گھبراہٹ کو سمجھ گیا۔ وہ مسکرا کے اس کے قریب گیا، اگلے لمحے سے اپنی باہوں میں اٹھا رہا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسے بیڈ تک لے آیا۔ رادیہ کا نازک سا ہاتھ اس کی گردن پر تھا، جس پہ کپکپاہٹ وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ رادیہ کی گھبراہٹ حمزہ کی مسکراہٹ مزید گہری کر کے اسے احتیاط سے آ کر بیڈ پر بٹھایا۔ رادیہ، میں جانتا ہوں تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں 8 سال کا تھا جب میری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ واؤ، واٹ اے نائس اسٹوری آف ماں۔ میرا باپ کو بدنامی برداشت نہ کر سکا اور مجھے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خودکشی کر لی۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کے ساتھ رہنا میرے لیے عزت کا باعث ہو۔ مجھے بے پاک لڑکیوں سے نفرت ہے، مجھے لڑکی ایک حد میں اچھی لگتی ہے۔ ہمارا دین عورت کو پردہ کرنا سکھاتا ہے۔ میں نے سوچا تھا میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو پردے دار اور پاک دامن ہو۔ مجھے میری ماں جیسی بیوی نہیں چاہیے۔ میں اپنی ماں سے کبھی محبت نہیں کر سکا، لیکن میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ رشتہ پوری ایمانداری سے نبھاؤ گے۔ چلو، جڑی بیبی نے سچ دسنا سی تینوں وہ بھی نہیں دسے گی، تو پھٹے منہ تیرے تے۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے تم سے زیادہ تمہارے پردے اور پاک دامنی سے محبت ہے۔ جس دن مجھے تم میں کوئی کھوٹ نظر آئی، اس دن تم مجھے بھول جانا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے حمزہ نے ایک خوبصورت بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں پہنا۔ اب تحفہ مل گیا تو یقیناً گھونگھٹ اٹھانے کی بھی اجازت ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو اجازت مانگ کون رہا ہے، ہم تو حق سے اٹھائیں گے۔ آواز میں شوخی جھلک رہی تھی۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی ساری شوخی صرف گھونگھٹ اٹھانے تک کی تھی۔ اسے شاہ کا ایک لفظ اچھا لگا۔ شاہ نے اس سے کہا تھا کہ اس نے رادیہ کو بغیر پردے کے دیکھا، وہ نہ صرف بہت خوبصورت بلکہ اس کے چہرے پر بہت معصومیت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بکواس کی تھی نا، وہ سب بھول جاؤ۔ میں تم سے دھوکے کی امید رکھ کر ہی یہ کہہ رہا تھا، لیکن اب مجھے یقین آ گیا تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گی، کیونکہ یہ معصوم سے چہرہ کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے حمزہ محبت سے کہہ رہا تھا، اے اللہ، پھر دھوکہ کھا گیا۔ حمزہ، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ رادیہ نے آج کا حمزہ کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ کتنا مان بخش رہا تھا وہ اسے۔ رادیہ اپنی نئی زندگی کی شروعات دھوکے اور جھوٹ سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہنے سننے کا سارا وقت گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے تھا، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ کہتے ہوئے حمزہ نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے پر جھکتا اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ چاہ کر بھی رادیہ حمزہ کو کچھ نہ بتا سکی۔ شروع میں رادیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ حمزہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن حمزہ کی جسارت اور شدتوں کے آگے وہ ہمیشہ بے بس رہتی، اور اس کی محبتوں کے آگے بے بس ہو کر رادیہ نے اسے کبھی بھی کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ دھوکہ تھا، لیکن وہ کیا کرتی، وہ حمزہ سے محبت کر بیٹھی تھی۔ چلو پک دو پھر دونوں جڑے رل کے۔ وہ حمزہ سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہ کرتی۔ حمزہ سے تنگ کرتا، اسے لڑنے کی کوشش کرتا، کبھی گھر دیر سے آتا، کبھی اس کے کھانے میں نقص نکالتا، کبھی سیدھے سیدھے اسے لڑنے پر آ جاتا۔ رادیہ کا سب کچھ ہی پرفیکٹ تھا، ہر کام میں ہر فن مولا تھی، اس لیے حمزہ کو اس سے لڑنے کا کوئی بہانہ نہ ملتا۔ خود ہی بیڈ کی چادر خراب کرتا اس کے سامنے، پھر اس سے لڑتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے اس طرح کی حرکتوں پر مسکرا دیتی اور بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگتی۔ رادیہ، یار مجھے تم سے لڑنا ہے۔ جب ہر بہانہ فیل ہونے کے بعد بھی رادیہ اس سے لڑائی نہ کرتی تو منہ بنا کے ایسے کہتا، نہ بابا، نہ شوہر سے لڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آئی ایم سوری، میں نہیں لڑ سکتی آپ سے۔ اگر آپ کو لڑنا ہے تو پلیز دوسری بیوی لائیں۔ رادیہ نے اسے کھلے عام دوسری شادی کی اجازت دی، جس پر حمزہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اوپر سے اس کی شرمیلی ادائیں جو حمزہ کو ہمیشہ رادیہ کا دیوانہ بنا کے رکھتی۔ ایک بار حمزہ نے اسے اظہار محبت کرنے کو کہا، لیکن رادیہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول پائی، تو حمزہ نے نتیجہ نکالا کہ وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتی اور اس سے ناراض ہو کر آفس چلا گیا۔ جب رات میں واپس آیا تو رادیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اسے صبح جہاں چھوڑ کے گیا تھا وہیں زمین پر بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بے تحاشا سجی ہوئی تھی۔ حمزہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ رادیہ، کیا ہوا تمہیں؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ حمزہ اس کے قریب آیا تو اسے پتہ چلا کہ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔
تمہاری طبیعت کتنی خراب ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا تیز بخار ہے تمہیں، اٹھو میں ہسپتال لے کے چلتا ہوں۔ حمزہ نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا لیکن منہ نہ اٹھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں کیوں تم سے ناراض ہوگا، کیا ہو گیا تمہیں، کیا حالت بنا کے رکھی ہے تم نے اپنی، تم چلو میرے ساتھ ہاسپٹل۔ میں نے صرف ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اتنی سی بات کو اتنے دل پہ کیسے لے سکتی ہو تم، اب تو تم سے مذاق کرتے ہوئے مجھے 1000 بار سوچنا ہوگا۔ وہ اسے ہسپتال لے کے آیا، ڈاکٹر نے ذہنی دباؤ بتا کر اس کا بہت خیال رکھنے کو کہا۔ وہ پہلے بھی بے تحاشا خوبصورت تھی، لیکن حمزہ کی محبت نے اس کے حسن کو 4 چاند لگائے تھے۔ حمزہ کا ہر لفظ اس کی تعریف سے شروع ہو کر اس کی تعریف پر ختم ہوتا۔ پھر ان کی زندگی میں مشی کی آنند مند ہوئی۔ ارادے کی پریگننسی کی خبر سن کر حمزہ نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا لیا۔ اس کے لیے نوکرانی رکھی جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی۔ شروع میں رادیہ سے دور دور رہتی، اس سے بات نہ کرتی، لیکن اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، اس کا خیال رکھتی، اس کا دھیان بٹائے رکھتی۔ اور پھر جب مشی پیدا ہوئی، حمزہ کی روٹین بدل کے وہ جلدی گھر آتا اور مشی کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ اس کا سارا وقت مشی کے ساتھ گزرنے لگا، جس پر رادیہ نے ایک دن کہہ دیا کہ اب وہ حمزہ اس سے محبت نہیں کرتا، اب بس مشی 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 ہے ہر طرف۔ جس پر حمزہ ہمیشہ کی طرح اس کے گال چومے تھے اور کہتا تھا کہ بابا صرف اور صرف مشی کے ماما کو جلنے دو، اور رادیہ مسکرا دیتی۔ مشی کہنے کو بھی صرف چند ماہ کی تھی، لیکن حمزہ اور رادیہ کی زندگی کے لیے وہ سب سے اہم جز تھی۔ ان کی زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ رادیہ تو اپنی پرانی زندگی بھلا چکی تھی، لیکن کچھ دن پہلے اس نے سفیان ملک کو اپنے گھر سے باہر دیکھا تھا۔ اسے اتنا ڈر لگنے لگا کہ اس دن اسے لگا جیسے اس کی خوشیوں کا دن ختم ہونے جا رہا ہے۔ تب حمزہ اسے اپنے ساتھ ملتان لیا، اور پھر آج رات نگاہ بیگم کی فون کال جس نے اس کے ڈر کو مزید بڑھا دیا تھا۔ صبح حمزہ آفس چلا گیا اور رادیہ آج سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلی۔ مشی اس کے کمرے کے اندر تھی۔ آپان 2-3 بار اس کے کمرے تک آئی، لیکن بنا دروازہ کھٹکائے واپس چلے گئی۔ پھر اس کا دھیان فون پر آنے والی کال نے بٹایا۔ فون پر شاہ کا نام لکھا تھا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ کیا بات ہے رادیہ؟ اب بات 2 دن بعد تمہارے کمرے تک آئی، تم نے دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے، تم ٹھیک تو؟ جی شاہ بھائی میں ٹھیک ہوں۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتہ تھا کہ ابان باہر اکیلی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، میں بھی باہر جا رہی ہوں۔ رادیہ کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو تم آرام کرو، اب وہ اتنی بھی بچی نہیں کہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے۔ کچھ دیر میں خود ہی میں گھر آ جاؤں گا۔ شاہ نے اسے آرام کرنے کا کہہ کر فون آف کر دیا، لیکن پھر بھی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو ابان کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کے کمرے میں گئی تو کمرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کہیں ابان نے پھر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ اللہ نہ کرے، اگر ایسا ہوا تو اس پر شاہ بھائی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ تو آن ہے، اگر وہ یہاں سے باہر نکلتی تو شاہ بھائی کو پتہ چل چکا ہوتا۔ اسی پریشانی میں مشی کو اٹھائے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ دونوں پیر سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی کے اندر رکھے آرام سے بیٹھی، نہ جانے کن خیالوں میں گم ہے۔ ابان تو یہاں کیا کری اور تم اکیلی ہو؟ اکیلی تھی تو میرے کمرے میں آ جاتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں باہر نہیں آئی، آئی ایم سوری میں نے اتنی دیر اکیلے تمہیں رہنا پڑا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں آپی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، کیسے بتاتی، میں بھی تو آپ کے کمرے میں نہیں آئی، خود ہی اپنی بات کا جواب دے کر کسی سے کھلنے لگی۔ جس پر رادیہ مسکرائی۔ ہر انسان کی اپنی کہانی ہوتی ہے، کسی کے نصیب میں خوشیاں زیادہ اور غم کم ہوتے ہیں، اسی طرح کسی کے نصیب میں کم سے زیادہ خوشی کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ رادیہ اور ابان کی بھی اپنی اپنی زندگی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں آخر ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہی تھی۔ میں کراچی نہیں جاؤں گی، ابان نے بتایا، جس پر رادیہ مسکرا دی۔ میں سمجھ سکتی ہوں ابان کہ اپنا شہر سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن ایک لڑکی کی خوشیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں اس کا شوہر ہوتا ہے، اور تمہیں بھی کراچی چلنا ہوگا۔ ہاں لیکن شاہ بھائی کو بول کر تم جب چاہے یہاں آ سکتی ہو۔ نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی مجھے آپ کے شاہ بھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بابا سے بدلہ لینے کے لیے مجھے یہاں لائیں، جب بدلہ پورا ہو جائے گا تو مجھے چھوڑ دیں گے۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ رادیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں میرے بابا سے کوئی غلطی ہوگی جس کی سزا وہ مجھے دے رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ رکھ کر۔ دیکھیں اسی کی وجہ سے تو انہوں نے مجھے اتنا مارا، اس نے اپنے سر پر بندی پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی ہر بات مانوں گی تو مجھے نہیں مانیں گے، مجھے یقین ہے کہ جب ان کا بدلہ پورا ہو جائے گا تو مجھے جانے دیں گے میرے بابا کے پاس۔ میں ان کو کہوں گی میں ان کی ساری باتیں مانوں گی، لیکن مجھے یہاں سے نہیں جانا۔ ابان تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی، وہ تم سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں رکھ رہے ہیں۔ رادیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں آپ ہی، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ تو اس پری سے پیار کرتے جو بارش میں آئی تھی، جو غلطی سے غلط جگہ پر چلی گئی، جسے وہ صحیح جگہ پر لے کے گئے تھے، لیکن واپس غلط جگہ پر جانے کی ضد کرتی ہے۔ ابان کی باتیں رادیہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی، جبکہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں اس کی باتیں سن کر شاہ نے زوردار کہکا لگایا۔ آج وہ آخری بار آفس آئی تھی۔ بابا نے اسے اپنے نکاح کے بارے میں اپنے آفس ورکرز کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ شریز کو پتہ ہو۔ اچھا گنوار اگلا سین شروع ہو گیا، اس لیے جاب سے ریزائن کر کے وہ سیدھا شریز کے کیبن میں آئی۔ اجازت مانگ کر وہ اندر آئی۔ اگر آپ بزی ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی، اسے کام میں مصروف دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں اتنا بزی نہیں ہوں، بتاؤ کیا کام ہے، شریز نے فائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ وہ آج شام میرا نکاح ہے، گنوا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ ویسے تو بابا نے مجھے منع کیا کسی کو بھی بتانے کے لیے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، میرا اتنا ساتھ دیا، ویسے تو میں آپ کے احسان چکا نہیں سکتی، لیکن پھر بھی میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتی تھی۔ پلیز آپ شام میں میرے نکاح میں ضرور آئیے گا۔ گنوا نے بات کرتے کرتے ایک بار اس کے چہرے پر دیکھا، جو اس کے چہرے پر نظر گاڑے نہ جانے کب سے صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کی محبت اتنی بے اثر تھی جو اپنے دل پہ اس کے دل پہ اپنا نشان تک نہ چھوڑ پائی؟ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، آئیں گے نا آپ میرے نکاح میں؟
گنوا نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، جواب اتنا بے ساختہ تھا کہ گنوا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں؟ گنوا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں آنا چاہتا، میں نہیں آؤں گا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آئی نو آپ بہت بیزی، اتنا کام ہوتا ہے آپ کو۔ میں بھی نا، اٹس اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اب میں چلتی ہوں۔ گنوا کو اس کا اس طرح سے انکار کرنا اچھا تو نہ لگا، پھر سے لگا کہ شریز پر آفس کی بہت ذمہ داری ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں الجھا رہتا ہے، شاید وہ بیزی ہوگا اس لیے انکار کر دیا۔ اس سے بات کر کے بچانے لگی کہ اتنے وقت میں تمہیں ایک بار بھی میرے جذبات کا احساس نہیں ہوا؟ گنوا اس کی آواز نے گنوا کے بڑھتے قدم روک دیے۔ وہ گنوا کے بارے میں ایسا سوچتے تھے، یہ تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کیا تم میری محبت کو ایک موقع دے سکتی ہو؟ مجھے بس ایک موقع چاہیے، پلیز میری محبت کو مت ٹھکراؤ۔ آج تک گنوا نے اسے اتنا اداس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا، اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں تھامی۔ کیا مجھے میری محبت کو ثابت کرنے کا ایک موقع دے سکتی ہو؟ آج میرا نکاح ہے، گنوا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں گنوا، شریز چلا اٹھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے نکاح میں نہیں آئیں گے۔ نہ جانے کہ شریز کے جذبات اور لو دیتی نظروں سے خوف آنے لگا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے کیبن سے نکلی، اپنے گھر کی راہ لی۔ چلو پڑھو پھر۔ رادیہ اور ابان کچن میں کچھ کر رہی تھی جب شاہ حمزہ واپس آئے۔ حمزہ کی نظر تو آتے مشی کو ڈھونڈنے لگی، جبکہ شاہ فریش ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حمزہ کو کچن میں دیکھ کر سمجھ گئی کہ شاہ واپس آ چکا ہے۔ اس نے شاہ سے کراچی نہ جانے کی بات کرنی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر روم میں آ گئی۔ شاہ واش روم میں شاید نہا رہا تھا جب نظر بیڈ پر پڑے شاہ کے موبائل پر پڑی، جو ایک بار پہلے بھی شاہ کے موبائل سے اپنے بابا کو فون پر بات کر چکی تھی۔ فون دیکھ کر اسے لگا جیسے اسے ایک اور موقع مل رہا ہے۔ وہ پھر سے شاہ سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں پھر سے ظالم جلاد بن کر اسے نہ مارے۔ اب جو بھی تھا اپنے بابا سے بات کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہمت کر کے اس نے فون اٹھایا، اپنے بابا کا نمبر ملانے لگی جب پیچھے سے اچانک کسی نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کلین پر جا گرا۔ سوری، تم بیزی تھی، کس سے بات کر رہی تھی؟ یا میں نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا؟ شاہ مسکراتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف میں فون نہیں کر رہی تھی کسی کو، میں تو بس دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہانہ بنانا چاہا تو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے اڑے ہوئے رنگ اور لڑکھڑاتی زبان پر شاہ نے بے اختیار کہکا لگایا۔ تم بھی نا پرنسس، حد کرتی ہو۔ میں آج تمہارے لیے ایسا ہی فون منگوا دوں گا، لیکن اس پر تم صرف مجھ سے بات کیا کرو گی۔ ابان حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی، جانتے بھی وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ بنا کوئی تاثر اس کے لیے نئے موبائل کی بات کر رہا تھا۔ یہ کون سے کلر کا ڈریس پہن لیا تم نے یار؟ جو جلدی سے چینج کر کے آؤ، پھر ہم نیچے چلتے ہیں ڈنر کے لیے۔ اسے ڈریسنگ روم کی طرف موڑتے ہوئے شاہ نے سے جانے کے لیے کہا، جب زمین پر پڑا شاہ کا فون بجنے لگا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ شاہ نے فون اٹھاتے کہا۔ سر آج لالا کی بڑی بیٹی گنوا کا نکاح، لڑکا اسلام آباد کا رہائش ہے، 2 دن بعد لالا کی بیٹی کی رخصتی ہے۔ ٹھیک ہے بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ڈیئر پرنسس، میں نے کہا نا اب لالا کی غلطیوں کی سزا میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تیار ہو جو ہمیشہ کے لیے لالا سے دور ہونے کے لیے۔ آج کے بعد میری یہ بات صرف میرے بارے میں سوچے گی، اور تم مجھ سے کراچی نہ جانے کے بارے میں بات کرنے والی تھی نا، اب تم خود مجھے کراچی چلنے کے لیے کہو گی۔ کتنا ٹائم لگاؤ گی پرنسس؟ میں کب سے ویٹ کروں؟ اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، جبکہ ابان نے 1 ہی سیکنڈ ضائع کے بغیر دروازہ کھول دیا۔ میں تیار ہوں، چلیں؟ ابان نے دروازہ کھولتے کر ایک سائڈ سے نکلنے لگی، کیونکہ ڈریسنگ روم کے پورے دروازے پر شاہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا، جبکہ اپنے پسندیدہ لباس میں ابان کو دیکھ کر بے خود سا ہو گیا۔ لیکن فی الحال خود کو کنٹرول کرنے میں رکھنے کا وقت تھا، کیونکہ ابان کے ساتھ ایک نئی زندگی وہ کراچی جا کر شروع کرنے والا تھا۔ ویسے بھی اب ابان کی مرضی کے خلاف اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ابان خود اس کے پاس آئے گی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ کمرے سے باہر لے گیا۔ کیا بات ہے رادیہ، تم کافی اداس لگ رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حمزہ کب سے اسے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ رادیہ جو نگاہ بیگم کے فون کال کے بارے میں سوچ رہی تھی، حمزہ کی آواز پہ اس طرح چونکی جیسے چوری کرتے پکڑی گئی۔ نہیں، میں تو اداس نہیں ہوں، طبیعت ٹھیک ہے میری۔ اپنے ماتھے پر کپ کپاتا ہاتھ رکھ کے خود کو یقین دلا کہ وہ ٹھیک ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ نہیں حمزہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، رادیہ نے بہانہ بنایا۔ میں تمہارے لیے چائے کا کہتا ہوں، اسے بول کر وہ کچن میں جانے لگا جب رادیہ نے روکا۔ اب ضرورت نہیں، اب ڈنر کا وقت ہو گیا، کھانا کھا کر تھوڑی دیر سو لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ملازمہ نے ڈنر ٹیبل پر لگ جانے کا بتایا تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ نگاہ بیگم اس کے فون نمبر تک پہنچ چکی تھی کہ اس کے گھر پر بھی ضرور گئی ہوگی، وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔ رادیہ کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن اپنا ڈر کسی سے شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ چلو پھر جب دوبارہ پتہ لگے گا تو پھر بہت سواد آئے گا، رادیہ بی بی نے۔ سب مہمان آ چکے تھے، نکاح شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا، جبکہ وہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ بابا نے آ کر اسے شریز کے آنے کی خبر دی۔ پاپا شریز کو پسند کرتے تھے، انہیں ہمیشہ سے ایک بیٹے کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ شریز نے برے وقت میں ان کا ساتھ دے کر اس کمی کو پورا کیا تھا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے دل میں آنے والی پہلی لڑکی کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنے آیا تھا۔ مطمئن وغیرہ تو بڑھنا آیا سے وہ نہیں چاہتا تھا گنوا اس گلٹ میں رہے کہ اس نے شریز کا دل دکھا۔ وہ اس ہر کسی کی خوشیوں کے بارے میں سوچتا تو اپنی محبت کی خوشیوں کے بارے میں کیسے نہ سوچتا۔ وہ بابا کے ساتھ مل کر ہر ایک کام میں ان کی مدد کر رہا تھا، مہمانوں کی خاطرداری سے لے کر گھر کی سجاوٹ، ہر چیز میں حصہ لے رہا تھا۔ جب مولوی صاحب آئے، نکاح کی رسم شروع ہوئی، تبھی کچھ پولیس انسپکٹرز بنا دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت کے تیزی سے گھر میں داخل ہوئے۔
جی آپ لوگ یہاں؟ شریز نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پولیس والوں سے پوچھا۔ لالا حیات خان کہاں ہے؟ ہم اسے گرفتار کرنے آئے، ایک انسپیکٹر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ کس جرم میں؟ شریز کے ماتھے پر بل پڑے۔ شہزاد شاہ کے آفس میں چوری کرنے کے جرم میں، انسپیکٹر نے لٹھ مار انداز میں کہا اور لالا کی طرف بڑھا۔ اگلے لمحے سے ہتھ کڑی پہنا کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہوئی جبکہ شریز بنا کسی کی پرواہ کیے گنوا کو اپنے ساتھ لے تھانے چلا گیا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی شریز کا سب سے بڑا ہمدرد تھا۔ شریز میرے بابا ایسے نہیں ہے، وہ شاید جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پہلے بھی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نہ جانے ابان کس حال میں ہو گیا اور وہ بابا کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اسی ڈرامے سے اسی ڈر سے پاپا میرا نکاح کرے تھے۔ انہیں پتہ تھا شاہ نے جس طرح سے ابان کے ساتھ کیا اسی طرح سے میرے ساتھ بھی کچھ کرے گا۔ اس ڈر سے بابا میرے اتنی جلدی شادی کرا رہے تھے۔ تم گھبراؤ مت کنوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسے حوصلہ دے کر وہ انسپیکٹر سے بات کرنے چلا گیا۔ کنوا کو اپنی شادی ٹوٹنے کا کوئی افسوس نہ تھا، نہ اس کی شادی کے لیے اس نے کوئی خواب سجائے تھے۔ وہ تو بس اپنے بابا کی خوشی میں خوش تھی، لیکن شاہ سے اس کی خوشی بھی برداشت نہ ہوئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شاہ کمرے میں آیا تو ابان بھی پیچھے آ گئی۔ کسی بھی طرح سے شاہ کو کراچی لے جانے سے روکنا چاہتی تھی کیونکہ کل وہ لوگ جا رہے تھے۔ ہاں بانی جانو، کیوں نہیں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، یہاں آؤ میرے پاس۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ پھر موبائل میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے اس نے ایک ویڈیو نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ ویڈیو دیکھ کر ابان بوکھلا گئی کہ اس ویڈیو میں کچھ پولیس آفیسر جس آدمی کو بری طرح سے مار رہے تھے وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ تھا۔ ابان نے فون شاہ کے ہاتھوں سے لے لی۔ یہ سب؟ ابان نے بے یقینی سے شاہ کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری کل والی غلطی کی سزا ہے۔ شاہ نے محبت سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا، لیکن ابان نے اگلے پل اس کا ہاتھ جھٹلایا اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب شاہ نے بے دردی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر گرا۔ کتنی بار سمجھایا تمہیں مجھے اس طرح سے خود سے دور نہ کیا کرو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ جا کے چول جیا خسمان کھا جا کے تین جفیاں پاوے نا جدھر تو نہ سلوک کر لیں۔ شاہ اتنے غصے سے دھاڑا کہ سہمی بھی ابان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز ایسے مت کریں، میری غلطی کی سزا مجھے دے، میرے بابا کو نہیں۔ ابان کی اکھڑتی ہوئی سانسوں نے شاہ کو پریشان کر دیا۔ کیسے نہ دوں اسے سزا ابان؟ میں نے کہا نا اپنے باپ کی غلطیوں کی سزا تم بھگتو گی، تمہاری غلطیوں کی سزا اب تمہارا باپ بھگتے گا۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، کسی کے کیے کی سزا کسی کو ملتی ہے۔ نہیں پلیز نہیں، غلطی میری ہے، پلیز مجھے سزا دیں، آج جو کہیں گے میں کروں گی، پلیز میرے بابا کو چھوڑ دیں۔ سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں، مگر مجھے کیسے تم اس کے کیے کی سزا بھگت رہی ہو، وہ کیسے تمہارے کیے کی سزا بھگتے گا؟ لیکن ایک حل ہے اس کا، شاہ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بس تم کہہ دو لالا سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، نہ وہ تمہارا باپ ہے نہ تم اس کی بیٹی، تم صرف شاہ کی ہو۔ تم اپنے آپ کو شاہ کے نام کرتے ہو، تمہیں لالا کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نہیں، تم کسی لالا کو جانتی نہیں۔ تو میرے ساتھ کراچی چلو گے، ایک نارمل زندگی گزارو گے جس میں شاہ ہوگا اس کی پرنسس، ہم کسی دوسرے تیسرے کو ہمارے درمیان آنے نہیں دیں گے۔ شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ میرے بابا ہیں۔ ابان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تمہارا باپ ہے تو تمہارے کی سزا بھگتے گا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کوئی غلطی مت کرنا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی ہے، بھگتو۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اچھے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، تب تک پولیس والے لالا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور 1 گھنٹے بعد تم ویسے بھی میرے نکاح میں ہو، میں تمہیں کل اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن لالا کی زندگی کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ لیکن اگر تم وعدہ کرو کہ تم لالا سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی، اس سے ہر رشتہ توڑ دو گی، اسے بھول کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گی، تو لالا بچ سکتا ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ اپنا موبائل وہیں چھوڑ گیا جس میں امان بار بار اپنے باپ کو مار کھاتے دیکھ رہی تھی۔ بڑا ہی خبیث انسان ہے ویسے۔ مالک مکان نے گھر سے نکال دیا تھا۔ انتظار سے تھک ہار کر آمنہ آج شاہ حویلی آئی تھی۔ حویلی کسی عورت دلہن کی طرح سجائی گئی تھی، یہاں کوئی شادی تھی۔ ایک عورت بچے کو دیکھ کر حیات ان کی طرف آیا۔ اس بچے کی شخصیت میں عجیب سا غرور تھا جسے دیکھ کر لالا کو کچھ عجیب لگا۔ کیا آپ کو کچھ کام ہے؟ لالا اس جگہ کے چپے چپے سے واقف تھے، کیسے ہو سکتا تھا کسی انجان کو اس طرح سے حویلی کے اندر جانے دیتا؟ میں شاہ میر شاہ کی بیوی آمنہ ہوں، یہ اس کا بچہ شاہزر، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ آمنہ نے بنا تمہید باندھے کہا۔ آپ یہیں رکے، میں شاہ صاحب کو خبر دے کر آتا ہوں۔ اسے وہیں روک کر وہ سیدھا بابا کے پاس آیا اور انہیں خبر دے کر باہر لیا۔ آمنہ کو حویلی میں دیکھ کر بابا غصے سے اس کی طرف بڑھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بدذات عورت ہماری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے۔ تیری تو بڑی اونچی ذات ہے نا بغیرتا، لان دیا۔ ان کے اس طرح سے دھاڑنے پر شاہ نے آمنہ کا ہاتھ تھاما۔ مجھے یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے بس شاہ میر سے ملنا۔ ان کے منہ سے اپنے گالی سن کر آمنہ کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا، لیکن اس وقت وہ صرف شاہ میر سے ملنا چاہتی تھی جو اپنے ماں باپ کے گھر آ کر اپنے بیٹے اور بیوی کو بھول چکا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، شاہ میر تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ حویلی سجدہ دیکھ رہی ہو، اس سے تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس حویلی کے اکلوتے وارث شاہ میر کا آج نکاح ہے۔ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سے جا کر انہوں نے آمنہ کے پیروں سے زمین کھینچی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ میر ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اس کا 10 سال کا بچہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آمنہ تڑپ اٹھی تھی۔ میرے شاہ میر کا بچہ، اور آج سے یہ بھی یہیں رہے گا ہمارے ساتھ۔ بابا نے محبت سے شاہزر کو دیکھا جن کی بات سن کر اپنی ماں کے ساتھ تقریباً چپک چکا تھا۔ یہاں آؤ بیٹا، تمہارے بابا اندر ہیں۔ حیات لالا کو بابا کا اشارہ ملتے ہی وہ آگے بڑھا اور شاہ کا ہاتھ تھامے
حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ چھوڑو میرے بچے کو، میرے ساتھ جائے گا، تم لوگ اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتے۔ آمنہ اس کے پیچھے جانے لگی جب بابا نے بے دردی سے اس کا بازو پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر لے گئے۔ تم جیسی عورت کی ہماری حویلی میں کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ کبھی ہمیں اپنا چہرہ مت دکھانا۔ تیرے وغیرہ ذلیل انسان دی دنیا دے وچ کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیات لالا شازو کو لے کر اندر آیا جہاں اس نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کا باپ دلہا بنا بیٹھا ہے۔ 10 سال کا ایک ناسمجھ بچہ اپنی ماں کی سوتن کو اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھے دیکھ کر بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ لالا کے ہاتھ سے چھڑا اور بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر جانے لگا جہاں اس کا دادا اس کی بیوی کو ماں کو دھکے مار کے نکال رہا تھا۔ تو باپ انا بولا بن کے بیٹھا ہے، اندر سمجھ نہیں آ رہی انہوں۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے لگا۔ ماما بابا بھی عاطف کے بابا کی طرح ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، شازر بلک بلک کر روتے ہوئے بولا۔ حیات الگ کرو اس عورت سے ہمارے پوتے کو، بابا نے حیات لالا کو حکم دیا۔ حیات لالا حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار جو میری ماں کو ہاتھ لگا ورنہ ہاتھ جڑ سے الگ کر دوں گا، شازر چلاتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ کسی بھی لحاظ سے 10 سال کا معصوم بچہ نہ لگا۔ چلے ماما، ہم بابا کے ساتھ نہیں رہیں گے، بابا بھی عاطف کے پاپا کی طرح گندے ہیں، ہم کبھی ان سے نہیں ملیں گے۔ اپنے معصوم ننھے سے ہاتھ سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آمنہ کے چہرے پر ایک غرور تھا جو حیات اور بابا نے نوٹ کیا۔ آج ایک ماں نے اپنے ننھے سے معصوم بچے کا ہاتھ اس طرح تھاما جیسے کسی جوان بیٹے کا سہارا ملا۔ سائیں، شازر بابا تو بالکل آپ پہ گئے، آپ نے دیکھا بالکل آپ کی طرح بات کرتے ہیں۔ حیات کی بات سن کر بابا مسکرائے۔ لانتی بھی میں نے لگتا پھر تیرے تک گیا۔ ہمارے پوتے کو ہمارے پاس ہونا چاہیے حیات، ہمیں ہمارا پوتا چاہیے۔ فکر نہ کرے سائیں، لیکن شامیر سائیں کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آمنہ مر جائے تو شازر کا خیال اس کا باپ ہی رکھے گا نا، بابا نے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ جسے دیکھ کر لالا بھی مسکرائے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا، ہمیں تم پر پورا یقین ہے حیات، ہمارا کوئی حکم نہیں ڈال سکتا۔ لانتی مالکدر، لانتی ملازم۔ شریز ہر ممکن کوشش کر چکا تھا لالا کو باہر نکالنے کی، لیکن اس کی کوشش کو شاہ نے ناکام بنا دیا۔ شریز کو سمجھ نہیں آتا آخر شاہ کے ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کیا ہے، وہ جو اس طرح سے ان سے بدلہ لے رہا تھا۔ ایک تھپڑ کی وجہ سے یہ سب نہیں ہو سکتا، اگر سب کچھ اس تھپڑ کی وجہ سے ہوا تھا تو اسے بدلہ گنوا سے لینا چاہیے تھا، نہ کہ لالا اور ابان سے۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا الجھ رہا تھا۔ شریز بیٹا، تم نے مجھ پر بہت احسان کیا، ایک اور احسان کرو گے؟ اس وقت وہ لالا کے ساتھ جیل میں بیٹھا تھا۔ انکل، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید میرے جیسا ہوتا، میں نے تو بس آپ کی اس بات کا مان رکھے ہوئے ہوں، اور اب آپ مجھے بار بار شکریہ ادا کر کے شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ حکم کیجئے، کرنا کیا مجھے؟ شریز نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے یقین دلائے۔ شاہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، پہلے اس نے ابان کے ساتھ نکاح کیا، اس کے بعد مجھے یہاں جیل میں بھجوا، اپنا جانے گنوا کے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے، اسی ڈر سے میں اس کا نکاح کرا تھا، لیکن اب تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مجھ پر احسان کر کے میری بیٹی گنوا سے نکاح کرو گے؟ کوئی زبردستی نہیں، تم آرام سے سوچ لو، یہ نکاح ایک عارضی نکاح ہوگا، میں جب جیل سے باہر نکلوں گا تم بے شک اسے آزاد کر دینا، بس جب تک میں یہاں پر ہوں میری بیٹی کے صاحبان بن جاؤ۔ بابا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ انکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گنوا اس نکاح کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی۔ شریز کو زیادہ فکر گنوا کی تھی۔ تم فکر مت کرو، گنوا سے میں بات کروں گا، پہلے بھی تو میری مرضی سے نکاح کری تھی، وہ انکار نہیں کرے گی۔ بس لالا نے ایک بار پھر سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جسے شریز نے تھام لیا۔ آپ گنوا سے بات کر لیں، مولوی صاحب کا انتظام کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ مجھے ساری سچائی بتائیں گے، شریز نے شرط رکھی۔ ہاں، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا بیٹا، لیکن فی الحال میری یہ مشکل آسان کر دو۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ممکن نہیں، پلیز اس نے ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس کے احسانوں کی طرح سے سزا دیں۔ نہیں بیٹا، تم فکر مت کرو، میں نے اس سے بات کر لی ہے، اور میں نے اس سے کہہ دیا کہ نکاح عارضی ہے، وہ جب چاہے تمہیں چھوڑ دے، زندگی بھر کے لیے تمہیں تھوڑی نا اپنے ساتھ باندھ رہا ہے، صرف کچھ وقت کی بات ہے، جب تک یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد تم دونوں آزاد ہو جاؤ گے، میں نے اس کو بہت مشکل سے منایا بیٹا، اب تم انکار مت کرو۔ بابا کے الفاظ جہنم کی ہوا سے کم نہ تھے۔ اس کے بعد اپنے شخص کی منتیں کر کے اسے نکاح پر راضی کیا تھا جس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ آج اس کی محبت کو اپنے قدموں میں روند کے آئی تھی، اور آج رات اس شخص نے اسے اپنے قدموں میں لا گرایا تھا۔ مولوی کا انتظام ہوتے نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ گنوا حیات خان گنوا شریز خان بن گئی، لیکن اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ نکاح تو بس چند دنوں کا تھا، ایک عارضی نکاح۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا شاہ سائیں کے آدمی سے ڈھونڈنے ضرور آئیں گے، اس لیے شازر کو اپنے ساتھ کراچی واپس لے جانے کی بجائے لاہور لے کر آ گئے۔ اچھا، اگلا سین شروع ہو گیا۔ شوہر کو کھو چکی تھی، اب اپنے بیٹے کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ماما، مالک مکان نے تو ہمیں گھر سے نکال دیا، اب ہم کہاں رہیں گے؟ شازر نے پوچھا۔ بیٹا، دنیا میں اللہ نے ہر کسی کا ٹھکانہ بنایا ہوا، ہمارا ٹھکانہ بھی ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، ہم بہت جلدی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ آمنہ نے اپنے دوپٹے سے اس کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ یہاں پر بھی انہیں کوئی گھر کوئی مکان نہ ملا، کوئی بھی ایک اکیلی عورت بچے کو مکان دینے کو تیار نہ تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد انہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ ایک رات تو جیسے تیسے سڑک پر گزر گئی، لیکن دوسرے دن ہی شازر کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ اب اس کے پاس نہ تو کچھ کھانے کے پیسے تھے، نہ ہی شاہ کا علاج کروانے کی، اسے سمجھ نہیں آتا اپنے اکلوتے سہارے کو کیسے بچائے۔ اس کی حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی۔ وہ تھک ہار کر لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہ، مجبور ہو کر اسے اٹھا کر سرکاری اسپتال لے گئے، لیکن وہاں پر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اسے کسی بڑے اسپتال لے کے جائیں، اسے بخار کی وجہ سے جھٹکے لگ رہے ہیں، اگر وقت پر علاج نہ ہوا تو شاید بچنا ناممکن ہے۔ ایک ماں کے لیے اس طرح کے الفاظ سننا بھی سہانے روح تھا،
ڈاکٹر نے اسے اسپتال میں نہ رکھنے کا کہہ دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسے بڑے اسپتال لے کے جائیں۔ واپس آ کے اسی سڑک پر بیٹھ کے جہاں اس نے گزشتہ رات گزاری تھی۔ اگلی رات بھی اپنے بیٹے کو گود میں رکھے روتی رہی۔ رونے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ جب اچانک رات کے اس پہر شاہ کو پھر سے جھٹکے لگنے لگے۔ وہ بری طرح رونے لگی اور آگے پیچھے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہ آیا۔ وہ شاہزر کو لے کر پاگلوں کی طرح سڑک پر دوڑنے لگے۔ شاہ کو بالکل چھوٹا بچہ نہ تھا، اسے اس طرح سے اٹھا کر بھاگنا آمنہ کے بس میں نہ تھا، لیکن اس وقت وہ کوئی عورت نہیں بلکہ صرف ایک ماں تھی جو اپنے بچے کی جان بچانا چاہتی تھی۔ وہ ہر دروازہ پیٹنے لگی، ہر کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگی، جب ایک لڑکی نے اچانک اسے پیچھے سے ہلایا۔ اسے اسپتال لے کے جائیں، اس طرح سڑک پہ تو مزید بیمار ہو جائے گا، لڑکی نے سمجھانا چاہا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسے تک نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے پاس اس بچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میری کل کائنات ہے یہ، آمنہ نے بلک بلک کر روتے ہوئے کہا۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو بچے پر ترس آ گیا۔ آپ اٹھائیں اسے اور اندر لے کر چلے میرے گھر، ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، آمنہ شاہزر کو اٹھا اور اس کے ساتھ چل دی۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں صرف 2 کمرے اور برآمدہ تھا، اور اسے یہاں لائے اس کے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور فون اٹھا کر ڈاکٹر کو فون ملانے لگی۔ اس کے کہنے پر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اسے چیک کرنے کو آ گیا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اسے کسی بڑے اسپتال میں داخل کروایا، فی الحال میں نے دوائی دے دی، لیکن آپ جلد سے جلد اسے کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی امید دینے پر آمنہ کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ آپ کا شکر ادا کیسے کروں میں نہیں جانتی۔ آمنہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے۔ اوف وہ بہنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ میرا نام نگین احمد ہے، میرے شوہر کا نام ہے، وہ آرمی میں بہت بڑے آفیسر ہیں۔ اس کے انداز میں بچوں جیسی خوشی تھی۔ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اسی حالت میں مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن وطن تو سب سے پہلے آتا ہے نا، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ بے فکر ہو کر جائیں، میں اپنا بیبی کا بہت خیال رکھوں گی، نگین نے شرماتے ہوئے کہا۔ آمنہ اپنی ٹینشن میں اس حد تک ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ بھول ہی گئی کہ سامنے کھڑی لڑکی نے اپنا وجود ایک چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ مغرور ناک والا شہزادہ، نگین نے شرارت سے کہا تو آمنہ مسکرا دی۔ بے شک وہ انتہائی حسین اور کم عمر لڑکی تھی، زیادہ سے زیادہ بھی اس کی عمر 23 سال تھی۔ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ آمنہ نے پوچھا۔ پہلی بات میں آپ نہیں تم ہو، اور دوسری بات میں یہاں اکیلی نہیں رہتی، میرے ساتھ ایک ملازمہ رہتی ہے، لیکن کیا فائدہ، سارا دن میرے سر پر سوار رہتی ہے اور رات کو جب مجھے ڈر لگتا ہے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں فائدہ کیسی ملازمہ کا؟ نگین تیز تیز نہ جانے کیا کہ بولے جا رہی تھی، لیکن آمنہ کبھی اس کی معصوم باتوں پر ہنستی تو کبھی اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھتی۔ خیر اب کچھ دن آپ یہیں رکیں میرے پاس، تاکہ اس رضیہ کو بتا سکوں کہ دیکھو تم رات کو میرے پاس رہو نہ رہو، لیکن میری بہن آ گئی کچھ دن میرے پاس رہنے کے لیے، آپ رہیں گی نا میرے پاس؟ کچھ دن بولتے بولتے اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ ویسے بھی آمنہ کا کون سا کوئی ٹھکانہ تھا جہاں وہ جاتی، اس لیے خاموشی سے حامی بھر لی، کیونکہ جب تک شاہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک وہ کہیں جانے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ ہائے دل خوش کر دیا، وہ خوشی سے چہکی، لیکن اگلے لمحے وہ درد کی وجہ سے واپس بیٹھ گئی۔ ایک بار یہ باہر آ جائے پھر دیکھنا مجھ سے کتنی مار کھائے گا۔ اسے نگین کی بات پر ایک بار پھر سے ہنسی آ کے وہ اپنے ابھی تک نہ پیدا ہونے والے بچے کو پیٹنے کی بات کر رہی تھی۔ خیر جب یہ مغرور ناک والا شہزادہ اٹھے گا نا، تب آپ اسے کہیے کہ میں کوئی غیر نہیں ہوں بلکہ اس کی آنی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، میری کوئی بہن نہیں ہے، مجھے بچپن سے بڑا شوق تھا کوئی بچہ مجھے آنی کہہ کر پکارے، اس لیے تو میں نے آپ کو اپنی بہن بنا لیا تاکہ یہ مغرور ناک والا شہزادہ مجھے آنی کہہ کر پکارے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، ایک بار پھر سے بچوں کی طرح خوش ہو کر بولے۔ اب آپ بھی تھوڑی دیر آرام کیجیے، میں بھی جاگ رہی ہوں، میرے شہزادے کو جس کی چیز کی ضرورت ہوئی تو اس کی آنی دے دے گی، نگین نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ آمنہ اسے منع نہیں کر پائی۔ ویسے بڑی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی بندی مل گئی، ادھر دی اج کل دی دنیا دے وچ بھائی بہت نفسا نفسی کا دور ہے۔ ساری تیاری ہو چکی تھی، رادیہ نے بڑی بے دلی سے بیگ پیک کیا۔ رادیہ کافی اداس تھی جو حمزہ کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ رادیہ تم اتنی پریشان کیوں، آخر ہوا کیا؟ حمزہ کہ ہم یہاں کچھ دن اور نہیں رہ سکتے؟ وہ اسے اپنا ڈر تو نہ بتا سکی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کا اداس رہنا حمزہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے بار بار وجہ پوچھنے لگے، اور رادیہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نہیں رادیہ، اب ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر کراچی میں ہے۔ حمزہ نے محبت سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو میری بات پر یقین کرنا ہوگا، رادیہ نے بتانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ہاں بولو نا، تم مشی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی؟ حمزہ نے ایک محبت بھری نگاہ اپنی سوئی ہوئی بیٹی پر ڈالی۔ نہیں مشی آپ کے بارے میں نہیں، وہ دراصل ایک منٹ رادیہ، شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا ماضی اس لائق نہیں کہ اسے کسی کے ساتھ شیئر کیا جا سکے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی تلخ یادوں کو یاد کر کے ایک بار پھر سے اداس ہو جاؤ۔ اگر یہ بات جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو تمہارے ماضی سے جڑی ہے تو میں نہیں جاننا چاہتا، حمزہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ویسے لاکھ دلانت حمزہ صاحب، لیکن حمزہ اس سے پہلے کہ رادیہ کچھ کہتی حمزہ کا فون بج اٹھا۔ میں نے کہا نا ہم کراچی میں بہت کام چھوڑ کے، ایک فون بھی کراچی سے آ رہا ہے، ہمیں کل ہر حال میں کراچی واپس جانا ہی ہوگا، تم سامان پیک کرو، میں کال سن کے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر فون اٹھا کر باہر چلا گیا، جبکہ رادیہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، نہ شریز کچھ بولا نہ ہی گنوا، شاید وہ پہلی دلہن تھی جس کی رخصتی ایک جیل سے ہوئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح گنوا کے بھی کچھ جذبات پہ کچھ خواہشات تھی، کم از کم اس نے اپنی رخصتی ایک جیل میں ہو ایسے تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ اچھا تے انہیں جنہیں اپنی رخصتی سکولوں سدھی کرائی انہیں ایسا سوچا سی؟ باپ سے الگ ہوتے ہوئے بہت روئی، اس کی معصوم بہن نے بھی اس کی شادی کے کتنے خواب سجائے تھے، لیکن کتنا برا ہوا تھا سب کچھ۔
اس کا اچانک نکاح اور نکاح میں اس کی لاڈلی بہن شامل، اس کا باپ جیل میں تھا، اس کا شوہر جو منتیں کر کے نکاح پر راضی ہوا تھا، کیا زندگی تھی اس کا ایٹیٹیوڈ، سیلف ڈیفینس، کانفیڈنس سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اس کا دل چاہ کہ آج وہ دھاڑے مار مار کرو، اوور کانفیڈنس نے مارتا۔ جبکہ شریز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ گنوا کو دکھ اور تکلیف کو سمجھ رہا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا وہ اس وقت کس حال میں۔ جب سے لالا نے اسے بتایا کہ گنوا کی شادی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی سے کری تھی، اس شادی کو لے کر اس کے کوئی اندر کوئی جذبات نہ تھے، شریز پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا جو چیز دل سے مانگی جائے وہ ضرور ملتی ہے۔ گنوا تو اس کی محبت تھی جس کو اس نے دل سے مانگا تھا اور آج وہ اس کے ساتھ تھی۔ تم امی سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ ویسے تو امی کو میری شادی کو لے کر بہت سارے خواب تھے جو ادھورے رہ گئے، لیکن تم فکر مت کرو، میں ولیمہ بہت دھوم دھام سے کراؤں گا۔ میں سمجھ سکتا تم جن حالات سے گزری ہو، اس سب میں اس طرح کی باتیں تمہیں بہت عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن تم شاید نہیں جانتی میں میڈیا میں ہوں، اور یہی نیوز پھیل گئی کہ میں نے اچانک شادی کری تو نہ جانے کیا خبر بن جائے گی۔ اس سے زیادہ لوگوں کو نہ صحیح لیکن اپنے سرکل کے لوگوں کو مجھے بتانا پڑے گا۔ شریز اتنا ریلیکس کیسے تھا گنوا سمجھ نہیں پاتی، صبح کی بےعزتی کو بھلا کر بالکل نارمل کیسے تھا۔ وہ اسے گھر لے کے اپنی بیمار ماں سے ملوا۔ گنوا کو اس کی ماں کو دیکھ کر بہت برا لگا جو کافی بری حالت میں تھی، ٹی بی کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ گنوا کو امید نہ تھی کوئی اتنے کھلے دل سے قبول کر، لیکن انہیں جب اسے گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ جبکہ شریز نے فون پر ان کو نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے بہو کے استقبال کے لیے کچھ نہ کر پائی۔ ماں کی نرم و ملائم آغوش پا کر گنوا نیند کی وادیوں میں کہیں کھو گئی۔ شریز تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، گنوا بیٹی میرے پاس ہی سوئے گی، اماں نے کہا تو شریز نے مسکرا کر گنوا کو دیکھا جو مرے سے اس کی ماں کی گود میں سوئی تھی۔ اب تو تمہاری زندگی ہے، اپنی تو تمہاری ہے، زندگی بھر دیکھتے رہنا، ماں نے شرارت سے کہا تو شریز کمرے میں چلا گیا۔ ہاں ماں دی گوڈی توڑی ساری رات، بلکہ پتر جان تو بالا بھی چلا کے مارے گی، جا پر مار تو کہ میرے تیزاب بن گئی گیا پتر نہ کہتا تو گودیاں جو میری واڑ دی بھی۔ 1 گھنٹے کا وقت گزرے بھی نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، لیکن ابان ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ شاید اس کی کنڈیشن کو خوب سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے بھی اسے بالکل ڈسٹرب نہ کیا۔ اس کا فون مکمل لاک تھا، سوائے اس ویڈیو کو بنا تو کسی کو فون کر سکتی تھی، نہ ہی اس کے فون میں کچھ چیک کر سکتی تھی۔ ویسے تو وہ جانتا تھا کہ اس کے بان اتنی عقل مند نہیں جو اپنی باپ کی ویڈیو کو چھوڑ کر کچھ اور چیک کرے، لیکن پھر بھی اس نے تھوڑی احتیاط برتی تھی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے سے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، برداشت کی انتہا ہوگی تو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا ہے۔ اس نے جہاں بان کو چھوڑا تھا وہیں بیٹھی روئی جا رہی تھی، اسے اپنی پرنسس پہ بہت ترس ہے، وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، مجبور تھا، اسے اپنی آنی اور اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ اپنی ماں کے قاتل کو شاید معاف کر دیتا، لیکن اپنی آنی کی عزت کے لٹیرے کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ سارا ترس اور محبت ایک طرف رکھ کر اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر ابان اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں آپ کے ساتھ کراچی جانے کو تیار ہوں، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا، پلیز میرے پاپا کو چھڑوا دیں، میں اب کبھی آپ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ رونے کی وجہ سے ابان کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ تو میں جانتا، تم وہ کہو جو میں سننا چاہتا ہوں، کہ لالا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا، تم اس کی بیٹی ہو، نہ ہی وہ تمہارا باپ۔ شاباش بولو، تم صرف شاہ کی ہو، تمہارا جینا مرنا ہنسنا بولنا سونا جاگنا سب کچھ صرف شاہ کا ہے، بولو۔ وہ زور سے دھڑا، میں صرف آپ کی ہوں، ابان روتے ہوئے بولی۔ ہاں گڈ گرل، آگے شاباش، شاہ نے محبت سے پچکارا۔ بابا سے کیا کہا تم نے؟ شاہ نے غصے سے گھورا۔ میرا مطلب ہے حیات لالا سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا صرف آپ سے رشتہ ہے، لالا میرے کو کچھ نہیں لگتے۔ اس کی کامتی آواز پہ شاہ نے مسکرا کر اپنی باہیں کھولی۔ بغارت لانتی۔ ابان نے مطلب سمجھ کر فوراً کے سینے پر سر رکھا۔ ابان کی پیش قدمی پر شاہ نے مسکرا کر اسے اپنے بازو میں ٹھار بیڈ پر لا کر اس پر جھکنے لگا۔ جب ابان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، شاہ پہلے میرے شاہ کے گھرنے پر ابان ایک بار پھر سے کانپی۔ میرا مطلب حیات لالا، اپنے باپ کو اس طرح سے مخاطب کرتے ہوئے ابان کی آنکھیں بھر آئی۔ شاہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا، خاص کر کے اپنی پرنسس سے کیا ہوا وعدہ بالکل نہیں، شاہ نے کہتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اس پر جھکا جب ابان نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے آزاد کروانا چاہا۔ شاہ نے بڑے غور سے اس کی مزاحمت دیکھی، لیکن پھر اچانک کی مزاحمت دم توڑ گیا۔ ابان اپنے باپ کی آزادی پر رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اپنے آپ خود شاہ کے حوالے کر دیا۔ یہ رات شاہ کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جس کی پرنسس اپنی مرضی سے اس کے ساتھ تھی، جو صرف اس کی تھی، کسی حیات لالا کا اس پر کوئی حق نہ تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنی منزل پر جا رہی تھی۔ ابان کو نہ جانے کو یقین تھا کہ شاہ نے اسے جھوٹ نہیں کہا، اس کے بابا کو ضرور آزاد کروا دے گا۔ تم جاننا چاہتی ہو پری کون ہے؟ ابان جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ابان کا سر شاہ کے سینے پر تھا، اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے شاہ نے پوچھا۔ ہاں، ابان چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی۔ ویسے شاہ وغیرہ ذہنی مریض بھی میں کتنی دیکھے، بلکہ اس سے زیادہ دیکھے ہیں، سارے لگے شاہ لگے سی، وہ ایک سلار شاہ تے ایک سکندر شاہ، وہ گھٹ بغیرت سی لانتی۔ وہ پری تم ہو ابان، میں نے پہلی بار تمہیں بارش میں دیکھا تھا، اس دن تم کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، تمہیں دیکھتے مجھے تم سے محبت ہو گئی، ایک پل میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری ہو۔ میں تمہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، پھر تم مجھے ایک دکان میں نظر آئی، تم اس دن بھی میرے ہوش اڑا گئی، میں وہاں کسی کی تلاش میں تھا، کیا کر رہا تھا میں نہیں جانتا، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لالا کی بیٹی ہو، تم نے اس دکان سے کاجل خریدا تھا نا؟ شاہ نے سے کچھ یاد کروانا چاہا، لیکن ابان کچھ نہ بولی۔ 1 منٹ یہی رکو، سونا مت، میں ابھی آتا ہوں۔
اسے خود سے الگ کر کے شاہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 2 منٹ میں واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو بالکل ابان کے قریب واپس آ بیٹھا۔ اس دن میں نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا، یہ میری تمہارے لیے خریدی ہوئی پہلی چیز تھی۔ اس نے کاجل کی ڈبی اس کے سامنے کی۔ ابان نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے پتہ تمہیں کاجل پسند ہے، لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی میں نے تمہیں ایک بار بھی کاجل لگائے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر تم لالا کی بیٹی نہیں ہوتی تو شاید ہماری شادی ان حالات میں نہیں ہوتی۔ میں دھوم دھام سے تمہارے گھر بارات لے کے آتا، تمہیں اپنی رانی بنا کے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن پھر لالا نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ میں جانتا ہوں لالا کے بارے میں جو کچھ بتاؤں گا تم اس پر یقین نہیں کرو گی، کیونکہ تم اس کی بیٹی ہو۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے خلاف کبھی بھی کچھ بھی نہیں سننا چاہے گی، لیکن میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں ابان۔ میں اپنی زندگی کسی جھوٹ کے سہارے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ میری زندگی بس ایک ہی حقیقت ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے زبردستی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ ہاں، محبت زبردستی نہیں ہوتی، شاہ نے سردار بھر کر کہا۔ اس لیے میں تمہیں سب کچھ حقیقت بتانا چاہتا ہوں ابان۔ تمہارے بابا نے نہیں، پلیز نہیں، میں کچھ نہیں جاننا چاہتی، آپ پلیز مجھے کچھ مت بتائیں۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ اس کی سزا دے رہے ہیں، لیکن میرے بابا کی غلطی تھی، چھوٹی نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں میرے بابا سے ضرور کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ اب میرے بابا کو معاف کر دیں، بس ان سے جو آزاد کر دیں۔ میں انہیں جیل کی چار دیواری کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ جو کہیں گے، جیسے کہیں گے میں کروں گی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کراچی جاؤں، میں چلوں گی آپ کے ساتھ، بس میرے بابا کو آزاد کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں بابا سے کوئی تعلق نہ رکھوں، ان کو بابا بھی نہ کہوں، مجھے سب منظور ہے، بس آپ میرے بابا کو آزاد کروا دیں۔ نہ چاہتے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شاہ نے سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے زانی، میں نے اپنی زندگی میں صرف 3 عورتوں سے محبت کی ہے، ایک میری ماں، دوسری میری آنی اور تیسری تم۔ میری ماں اور میری آنی میرا ساتھ نہیں نبھا پائی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ تم صرف میری ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف تم 3 عورتوں سے محبت کیا، اور شاید اپنی ماں اور اپنی آنی سے اتنی نہیں جتنی کہ تم سے۔ دیکھو نا، تمہارے صدقے میں اپنی ماں اور اپنی آنی کے گناہ گار کو زندہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ بس تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر، شاید میں مر جاؤں گا، اگر نہ مرا تو شاید پاگل ہو جاؤں گا۔ پہلے تو کوئی نہیں پاگل، تینوں آج پتہ لگا کہ تو پاگل ہے؟ نہیں ہے۔ وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اسے خود سے الگ کر کے اس کے کندھے تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، لیکن کیا آپ میری ایک آخری خواہش پوری کریں گے؟ ابان کی پہلی بات نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری تھی، لیکن اس کی دوسری بات سے وہی مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی۔ لالا کو لے کر اب تمہارے دل میں کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ میں اب اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں، ابا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، میں کل صبح اٹھتے سب سے پہلے تمہیں تمہاری بہن کے پاس لے کے جاؤں گا، لیکن تمہیں اس پر یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم میرے ساتھ بہت خوش ہو، اور انشاءاللہ تم آگے بھی میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ اس سے زیادہ اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا۔ پھر اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھ کر لیٹ کے اپنی سوچوں میں گم نہ جانے کا ببان کی آنکھ لگی، لیکن وہ سو نہ پایا۔ ادھر بغیر تانوں کتنے نیند آ دی۔ جی تو گائز، یہاں بھی ہماری ایپیسوڈ اپنے کام کو پہنچی، کیسے لگی؟